الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم مکرم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان جزات اصحاب این دین دی محفل دے وچ آون دی وہن دی توفیق عطا فرمائیے. آکھو الحمدللہ. میرا مالک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے. میں تو پہلے بیانات تھے، نعتاں تھے، تلاوت تھئیے. میرا اللہ ہر آمن والے مہمان دی حاضری مقبول و منظور فرماوے. وقت کافی سارا تھی نہ پہ، رات دا نصف تھی من والا ہے. میں کوشش کرے سا اپنے دوستان دے سامنے مختصر وقت دے وچ دو چار اہم چیزاں اج دی محفل دے وچ پیش کراں. گفتگو شروع کرن تو پہلے میں اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو عرض کرنا چاہنا کہ اگر میرے بھائی سنیں تو میں کوئی عنوان شروع کراں، نہ تو میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دو چار چیزاں عرض کرتے ٹائم پورا کرتے گال بگا دے ساں. اور اگر کوئی عنوان سن دیں، سنن چاہ دیں، بل میں ممبر دے اتے تھکاوٹ دے باوجود آدھا تو سنن والا بان میں تے کو اپنے نبی دا ایک عنوان اج سنا کے وجہ سے محفل دے وچ توجہ چاہت میرے دوست رکھیں. جنہیں محفل مکوے سی ترکڑی چامی چاہ چیک کر کے نہیں جڑا تو میں کو ٹائم لیتی میں نہیں اے ڈھیر قیمتی ہے یا جڑا توفہ میں لیتی میں نا اے ڈھیر قیمتی. سب کو کہیں ایک عنوان دا پتہ دا لگے کہ ایسا اج دین دی ایک گال سنیے. یہ جڑا شادی دا عنوان ہے صرف ایک عنوان نہیں، بہت لمبیاں گالی ہیں. میں تو اپنے دوستاں کو، اپنے بھائیاں کو علماء دیوبند دے قدمہ دے وچ بہن والا علماء دا ایک خادم دین دا ایک طالب العلم ہومن دی حیثیت نہ تے کو اپنے جانا. صرف میں نکاح دے وچوں ایک عنوان اگر چاہاں اللہ تے بھروسہ کرتے آدھا اے رات مقوی سی او
ایک عنوان کا نام مقصد اللہ کی نہیں وقت دیتا نبھاتے بھی دکھے صرف ایک عنوان اتنا لمبا ہے. شادی دے بڑے لمبے عنوان ہوندے پہلے ہوندے منگڑی ایک مستقل عنوان ہے. یہ عنوان دو تو میں شروع کر دے وہاں جو نبیاں دیاں منگڑیاں کیویں تھے میرے سونے نبی دیاں 11 منگڑیاں کیویں تھے سونے نبی اپنے 4 دھیری دیاں منگڑیاں کیویں کیتے پیارے نبی دے پیارے یارانے وال منگڑیاں اگاں کیویں کیتے یہ عنوان چھڑا منگڑیاں والا شروع تھی ونے تے رات چکی ہے جدا میرے مصطفیٰ دی بات کوئی نہ مکسی اور بل اندے بعد اگوں ہے شادی اندے وچے نکاح اندے وچے خطبہ اندے وچے ایجاب اندے وچے قبول اندے وچے برادری کو سرنے کیویں سرنے برادری نے آمنے کیویں آمنے اندے بعد ولیمہ یہ سارے چیزاں بہت لمبی دنیا ہے. میں واسطے پہلے پوچھتا پیا میرے دوست سنن تول میں ایک عنوان چاہوں سبحان اللہ اول اپنے دوستاں بھائیاں بزرگاں دے سامنے اج میں دسن چاہنا میرے سونے نبی دی زندگی دا جڑا پہلا نکاح ہے وہ پہلے نکاح دی منگڑی میرے نبی کیویں کیتی سمجھئیے یا کوئی میرا زور لگے لیکن میرے دوستوں کو گال سمجھ آونے یہ میرے واسطے سودا سستا ہے صرف اینا ایدو داخل تھی میں دے بے پاسوں نکل وجے گال نا گال رہ وجے والے پتھر دے قطرے بھی اللہ دے دربار اس قبول ہو سے میرے پیارے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی یہ کامل ہے نبی یہ کامل نبی وہ ہوندے جڑا چھڑی نماز نہ دسے روزہ دسے حج دسے عمرہ دسے اخلاق دسے اولان دسے چپ کرن دسے ٹرن دسے رکن دسے امن دسے جنگ دسے ہمسائے نال برتاوی دسے رشتہ داران دے حقوق بھی دسے ادائیگی دا طریقہ بھی دسے کوئی بیمار تھی وے عیادت دسے کوئی فوت تھی وجہ تعزیت دسے بچپن دسے جوانی دسے بزرگی دسے ہاں زندگی دے وچ اتار چڑھاؤ آوے امیری غریبی آوے فقیری آوے او دسے جوان کرو لاتے مرن تک کوئی ایک مسئلہ ایجا نہ چوکیا ہوئے جڑا اللہ کا نبی نہ دسے میں وہ نبی یہ کامل آتا میرے نبی نے اسا کو دین جڑا لیتے وہ دین بھی ایک کامل لیتے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح تیری تے میری تمام مسلمانہ دی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال میرے سونے نبی دا نکاح تھے میں نکاح کو نہ بیان کرے سا گال لمبی تھی ویسی ولیمہ کو نہ بیان کرے صرف میں منگنی دسے سا منگنی کیویں تھے سن سنا انشاءاللہ میرے سبحان اللہ میں اپنے پیارے دوستاں بھائیاں کو عرض کرنا چاہنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت تو پہلے میرے نبی کاروبار کریں دے ہاں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال بندہ بلے دی رہی کوئی نیک نیت میں وہ بندہ مل ونجے میں وہ پیسے دیواں وہ پیسے دا کاروبار کرے یہ بات جڑا نفع تھی سی انہیں میں شراکت کر گھن سے یہ ہر سال وہ بندہ بلے دی سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہوتے ان دی نظر انتخاب ایک سال ٹھک گئی جو ای سال میں او ہستی کو اپنا مال دے ساں جی کو پورا مکہ صادق بھی آدھے تے امین بھی آدھے تھوڑا جا اچھا میں مال او ہستی کو دے ساں جڑا صادق بھی ہے تے امین بھی ہے ہر مسلمان واسطے صادق ہونا امین ہونا ضروری ہے لیکن کاروبار کرنا والے واسطے یہ دو صفتاں چیزیں ضروری ہیں جویں جسم واسطے روح ضروری ہے جویں
سج واسطے دھوپ، برف واسطے ٹھنڈ، پھول واسطے خوشبو ضروری ہے، بلب واسطے روشنی، پکھے واسطے ہوا، چولہے واسطے بھا ضروری ہے۔ ایویں میں عرض کرنا چاہنا کاروبار کرن والے واسطے صادق ہونا بھی ضروری ہے، امین ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ تو وہ اپنا کھ کہنا بچے سی، اپنے مالک دا بھی کہنا بچے سی، تے آمن والے گاہک دا بھی کہنا بچے سی۔ میرے سونے نبی جو صادق تے امین مشہور تھے، حضرت خدیجہ سین دے دل دے وچ خیال ہے میں کاروبار کراں ہی دے ذریعے کراں۔ نبی سے کو سجے نے گال بات کرن واسطے، طے کرن واسطے آپ سے تشریف کہنے ہیں، اجب پردے دا حکم نازل کوئی نہ تھیا۔ اب سبحان تار میں تو جڑی رہ گئی، کچھ بھی تھی لیکن تار جڑی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گال بات کی تھی، میرے پیارے نبی صحیح کو آکھے آگے کہ میں پیسے دیواں سے اتھوں مکے چو مال گھنو، ملک شام وجتے ویچو، اتھوں دا مال گھنو، اتھا آنتے ویچو، جڑا معاملات ہو سی ہوتا ہے توا کر گھنے۔ میرے سونے نبی حامی بھریے، حضرت خدیجہ سین نے اپنا مال میرے میٹھے نبی دے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاروبار واسطے تشریف گھن میں این لمبی داستان دے وچ بھی نہیں ویندا۔ نبی سی دے کٹھے کون ہا سارا کو لکھا ہے، نال صحابی کون ہا یہ لکھا ہوا ہے، کاروبار نبی سی کیویں کیتا، کیا کیتا، کیا دیتا، یہ بھی لکھا ہے۔ یہ تفسیر نہیں ویندا، صرف اتنا دسینا کہ میرے پاک نبی کاروبار کرتے جڑے واپس ہیں، حضرت خدیجہ سینا دن کئی سال میں کو مال ایڈا منافع نہ تھیا جڑا منافع میں کوئی سال تھا۔ حضرت خدیجہ سین دے دل دے وچ نکاح والی گال کیویں آئی، کتھوں آئی؟ میں یہ دس رہا میں مڑ بدل چاہنا، پوری گال کرن چاہنا جو یہ منگنی دا عنوان آج پورا تھی بجے۔ حضرت خدیجہ سینا دن میں اپنی مکان دی اتلی منزل دے ہوتے چڑی کھڑیاں، تو میں دے دی پہیاں جو محمد بن عبداللہ ٹوٹے آنے سامان اٹھے دے ہوتے لڑیا ہوئے، نوکر بھی نال ہے۔ آپ سے ہی ٹوٹے آنے اٹھا دے ہوتے سامان ہے، نوکر بھی نال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں دے بیت اممہ خدیجہ آگیا میں دے دی کھڑیاں جیوے جیوے نبی اگی دے ٹردن میں تو بادل دا ٹکڑے جا پاک نبی تو چھان کی دی وقت جرلے اساڑے علماء کچھ آدن نا جو نبی سیدہ سایہ کہنا ہا اس سایہ کی وجہ تو آدن کہنا ہا جو جرے دھوپ دے وچ نبی ٹرن تے تو بادل آ بجے تبال بندے دا سایہ کیوں بڑھے جلے بادل آیا کھڑا ہوئے چیزیں دا سایہ ہوندے سایہ تو اولے ہوندے جلے بندے دے دھوپ ہوئے تا جنہ صحابہ کرام نے سونے نبی کو این حالت دیکھے بلا دیکھتے چلے گئے انہوں نے پوری دنیا دے میں گال پھیلا دیتی جو سارے نبی دا سایہ کہنا وہ جو ہوں ٹیمو تو کیا ہیں بادل جو ہیں تے جتھا میرے سونے نبی دھوکتے ہوتے ٹرین اور آپ کا سایہ بڑھے جنہ صحابہ نے این حالت دیتے انہیں آکے نبی سے دا سایہ لہذا سایہ نہ ہوڑ والی گال بھی اپنی جا سچی ہے تے سایہ ہوڑ والی گال بھی اپنی جا سچی ہے اور اساں آدھے ہیں کہ سوڑے نبی دا سایہ جو سایہ ہو سی دا اساں کو نصیب تھی سی سبحان اللہ تھوڑا جا اونچا جو والا خیرات ہو منوانی تھوڑا جا اونچا میں آدھا میرے سوڑے نبی دا سایہ کیلا سایہ صداقت دی چھاوی ہے عدالت دی چھاوی ہے سخاوت دی چھاوی ہے شجاعت دی چھاوی ہے تقوی دی چھاوی ہے یہ وجہ صداقت دی چھاوی ابو بکر نے تلے ایت صدیق اکبر بڑے عدالت دی چھاوی میں میرا پیر عمر ٹوڑے تا عدالت دا بادشاہ بڑے سخاوت والی چھاوی میں میرا پیر عثمان ٹوڑے تو اللہ نے سخاوت دا امام بڑھا دیتے شجاعت والی چھاوی میں میرا پیر علی ٹوڑے تو اللہ نے حیدر کرار بنا دیتے میرے پاک اللہ نے میرے سوڑے نبی کو رحمت دی چھان دیئے اور تیرا سایہ میرا سایہ زمین لوگ وہ جتی ہوں دے جی ہو جتی میں میرا قد جتنا ہو سی سایہ وہ جتی ہو سی میں چھوٹا ہو سا میرا قد چھوٹا ہو سی
نے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والی چھان عطا فرمائی. یہ توجہ تھوڑا جا جڑ کے یہ توجہ. اما خدیجہ دی میں نے دی کھڑی سونا ٹردان دے نوکر نالن اٹھ نالن سامان نالے آپ صحیح رک ویلن بادل رک ویلن نبی ٹرکوں دن تب بادل بھی وہ آخر والا دے جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. رحمتہ میرے سونے نبی دے قدمہ دے نال ڈھول گیا. میرا نبی جت گئے رحمتہ بڑھے لگے جت گئے رحمتہ تقسیم کرے لگے. اور میں اپنے عزیزاں کو دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہی تگلی دے وچ اعلان تھی نے لاکھ لانے گن ونجو بکری تک نہیں گننا نہیں بال گننا نہیں. میں اپنے پاک نبی صدقے ونجا جلے میرا نبی رحمت ونڈامن کھڑے پیچھے یہودی دے ہاتھ دے وچ گرفتار ہرنی بھی نبی کلو رحمت. سبحان اللہ. جرا اٹھ نبی دے قدمے دے وچ آتے مالک دی شکایت کیا کرے دے اے اٹھ بھی نبی کلو رحمت دی صدا گھن گئی. میں اپنے پیارے نبی تو سب کے بنا جڑی چیڑی دے بچے ایک صحابی چاہ دے ہن نبی فوراً واپس ولوا دے وہ چیڑی بھی نبی دی رحمت دے وچ اپنا حصہ گھن گئی ہے. وہ کائنات دے پرندے تے جانور تے سیدا جو میں تینوں دا واقعہ دسے دا جو میرے میٹھے نبی کو بھی رحمت دی جھولی بن گئی. وہ تو بڑا پیارا نبی ہے بڑا سونا نبی ہے رحمتاں وڈاون والا نبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے سونے نبی کو رحمت ہی برحمت بڑھے. میرے آقا رحمت ہی رحمت ہے. نبی سید سر کنو لا کے پیراں تک نبی سید بچپن کنو لا کے آخر زندگی تک نبی دے مکہ کنو لا کے مدینہ تک نبی دے امن کنو لا کے جنگ تک نبی دی دستار کنو لا کے نبی دی تلوار تک میں اپنے سونے نبی دی زندگی دا جڑا حصہ بھی دے تھا ہر پاس رحمت بیٹی دی پئی ہے تے بڑی دی پئی ہے. حاتم تائی دے ڈوہترے نے ایک محفل دے وچ کھڑ کے آکھیا میرا نانا بڑا سخی ہا لوگ سویرے آندیاں جھولیاں بھر ویندیاں ول دوپہر کو آوے نے ہن ول جھولیاں بھر ویندیاں ول شام کو آوے نے ہن ول جھولیاں بھر ویندے ہن. ٹردے ٹردے اے گال میرے سونے نبی دے ڈوہترے تک پنی. سبحان اللہ. میرے پیر حسن سعید میرے پیر حسین سعید تک پیغام پہنچا والے اللہ دے شیر بولے محفل دے وچ اٹھی کے آدن او تیرا نانا ہا جڑا منگن والے کو کیو جتی دے دا جو دوپہر تک مک ویندی ہے وہ ول منگن آوے نے دوپہر کو دے دا تے شام تک مک ویندی ہے شام کو ول منگن آوے نے. تے میرے میٹھے نبی جیدی جھولی دے وچ اپنا عطیہ سٹے او کو ولا کہیں دے اگو اپنا دامن پھیلاون دی ضرورت پیش ہی کوئی نہیں ہے. اللہ دے نبی نے اتنا کچھ دیتے صدقے ونجا میں اپنے پاک نبی میں دوستا کو بھائیاں کو عنوان دو تے ولا کہنا حضرت خدیجہ نے جلے ڈٹھا ای نوجوان دا اے جڑا شان اے تلے ٹر دے بادل اتر ٹر دے اور بادل تھوڑا جاگا پیچھا بھی نہیں تھی نا پتہ نہیں کہیں ڈپٹی لا دیتی ہے بادل دی پتہ نہیں کون تنخواہ دے دے بادل کو اتنا تا نوکر دے اگو اگر مالک دے اتے نوکر چھتری اٹی ودا ہوئے تو وہ چھتری اڑے تری دے اڑے تھی وین دیئے اے تا بادل نہیں پیا تھی نا. اتنا شان کی عظیم ہستی دی جلے سونے نبی ونٹے حساب و کتاب دیتا سامان دیتا. حضرت خدیجہ فرمیدن میں نفع گڑے تے حیران کی اتنا نفع میرے مالج کی میں آگے میں سونے نبی کو جو تیہا وہ دیتا ہوں وہ جو کتر بھی دیتا ہوں شکریہ بھی ادا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریفانہ انداز نال گفتگو کریں اون دے بعد تشریف گھن کے واپس چلے گئے. اون دے بعد حضرت خدیجہ فرمیدن میرے دل خیال آیا اگر این نوجوان نال میرا نکاح تھی ونجے تو میری زندگی دی رونق پہلے کر وقت بیسی. یہ کون آدھی پئی ہے اساری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اماں خدیجہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا سونا میں چاہندیاں جو میرا نکاح توڑے نال تھی بھئی
میں چاہندیاں میرا نکاح میں اتنے ہی تھوڑا جائی میں ماحول تے معاشرے دے ہوتے بھی دو چار گالی نال کریں دا سا تاکہ پتہ تو لگے جو نبی کے تھا تے آج امتی کے تھے ہونا چاہیے یا کوئی نا چھڑائی میں واقعہ سنوا کے کرنے دے چسکے واسطے تسان سنو زبان دی لذت واسطے میں بولا بلکہ شاید فائدہ نہ تھی سی کاغوی نہ تھی سی میں تا چاہنا جی میں تو ایک پاسو سیب کھینا دی بے پاسو دودھ چیندی انہیں کو گرینڈ کرے نہیں ملک شیک پڑے نہیں بلتو پینی تو آتی ہون میری جان پڑ دی پئیے میں بھی آتا ہوں میں تے کو اللہ کا قرآن سناما سونے نبی دا فرمان سناما ملک شیک پڑھاما کل میں تے کو یہ سارا کچھ پیش کرتے کل معاشرے دی تصویر بھی دکھاما تو رب کیا چاہندے شاہ عرب کیا چاہندے تے میرے میٹھے نبی دی امت اج کیڑا پاسا چاہی ویندی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کیا ہے پیغام ہے سونا میں نکاح کرن کا کتھاں تا سارا ماحول تے معاشرہ بہت تے تلے عورت بھیجے نہیں پہ یہ پیغام مرد دو جو میں تمہارے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں آج سارے کوئی معاشرے دے وچ اگر یہ صورتحال کتھیں بن منجے کئی عورت دی طرف تو کئی خاتون دی طرف تو اگر مرد کو سنیا ملے جو میں تے کو پسند کرے نیا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنیاں میں تیرے نال زندگی کٹھے گزارنا چاہنیاں اپنے معاشرے دا ماحول کیا ہے ناراض نہ تھیسو اثر معاشرے دا ماحول ہے این نوجوان کو سکا فیول بول بے سے اماں بڑی جد بیٹھیے او بڑی اماں دے کیڑا ہاتھے پالن پئیے 18 سال دا جوان کر کھڑے وہ سکی ماں بھول گئی معاشرہ سارا ماحول سارا دین سارا گالی بھول گئی اسا کو عورت دی طرف تو شریعہ ملن دی دے رہے اسا سب کو چھوڑ چھاڑ کے جو حکم کرو جی میں تو آگ سے اوے تھی سی میں اپنے دوستہ کو عرض کرنا چاہتا آج تے نوجوان کو آکھنا چاہتا میں تے کو دسے نا سونے نبی دا عمل میں تے کو دسے نا سونے نبی دی سنت جی میرے نبی اما خدیجہ الکبریٰ دے سوال دے جواب دے جو کچھ کی دے تو بھی اوے کر گھر سے تو جیدہ ہے تا زندہ باد ہے تو مر گئی ہوتا تو تا زندہ باد ہے لیکن کر ہوئے جی میرے پاک نبی کی دے کلمہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کلمہ یہ ہے اول تھوڑا جا عقیدے ٹوٹے دا عمل بھی تہی میں ہوئے اگر زبان تیری نبی دا نام ہل دیئے تو اول تیرے ہاتھ تے تیرا جسم تے تیرے اعضاء وہ بھی کم ہوئے کریں تیرا کم تے اچھے کے خدا چاندے تلے فرش تے میرا پاک مصطفیٰ چاہتے اما خدیجہ نے پیغام بھیجے سونا میں نکاح کرنا چاہنی ہاں نبی سے پر پیغام پہنچے میرے پاک نبی یہ پیغام چاہتے نے یہ سنیا سنے نے سنتے نبی سے خود کوئی جواب نہیں دیتا کوئی بھی جواب میرے پاک نبی اونچا اونچا کوئی بھی جواب اور میں یہ بھی عرض کرنے وہاں جیرے ٹائم میں سنیا پہنچنا پہ وہ ٹائم نہ میرے سونے نبی دے ابا جی زندہ ہیں نہ میرے سونے نبی دی اماں جی زندہ ہیں نہ میرے سونے نبی دے دادا جی زندہ ہیں یہ 3 ہستیاں دنیا تو ٹر گئے صرف ایک ہستی زندہ ہے جڑے نبی سید چاچا جی ہیں اور میرے پاک پوترے دا خیال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیا سنے پیغام سنی دے وہ بعد سکھا گئے حضرت ابو طالب کو کہنے کول گئے وڈیرے جو ہوئے ہیں نبی سید ہوتے ہاتھ ہوئے جو رکھے دے ہیں نبی سید سرپرست جو ہوئے ہیں نبی سی حضرت ابو طالب کو بنتے بیٹھے انہاں پوچھے جی میرا پتر جی میرے بھتیجے سناؤ کی میں آمڑتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سال تارے علم میں چھے تاری اجازت نال میں کاروبار واسطے کیا ہم خدیجۃ الکبریٰ دا مال گھن گیا ہم کاروبار دیتا ہم کاروبار دے وچ منافع بہو ہے سارے معاملات پورے تھی گئے انہوں نے جو طے کیتا ہمیں کو ادا کر دیتے وہ انہیں دا سنیا ہے جو میں تارے نال نکاح کرنا چاہندی ہاں تے میں آپ دے کول آیا جو میں کو دسو میں جواب کیا دیواں دیواں یا نہ دیواں جویں تساں آکھنے سو میں محمد دا جواب ایک کہیں آکے میرے پاک نبی فرمائے اے
سبق ملدا پہ امت کو جو جوانی دے وچ نگرت وچ تو اگر کتھوں ای قسم دی ہوا آوے تو چاہیے تساں ہار اپنے ابے دے گل دے وچ پا دیو، اپنے سرپرست کو، اپنے وڈیرے کو، ابا کہنی تھا دادے کو، وہ کہنی تھا چاچے کو جرا وڈیرے اودے ذمہ لا جو سنا ایویں پیغام ہے جی میں آپ سو میں ہوئے کرے سو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ فرمائے جڑی میں آیت پڑھی ہے، اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دی زندگی دے وچ تواڈے واسطے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ صرف نماز نمونہ نہیں، نماز بھی نمونہ ہے، روزہ بھی نمونہ ہے، حج تے عمرہ بھی نمونہ ہے، لیکن اے جڑا کچھ میں عرض کیا کرے نا یہ بھی میرے پاک مصطفیٰ دا نمونہ ہے۔ میں نماز اپنے نبی دا نمونہ چاہنا، روزے وچ نبی دا نمونہ چاہنا ان دے مطابق ٹردا، حج دے وچ اپنے نبی دا نمونہ چاہنا ان دے مطابق ٹردا، لیکن میرے شادی بیاہ ہوندی ہے وچ ابا عدالت رولا ودے نہ دھی کو پرواہ نہ پتر کو پرواہ، نہ ای کو پرواہ نہ او کو پرواہ۔ میں اپنے دوستاں کو بھائیاں کو عرض کرنا چاہتا، میرے آقا دی پہلی سنت سارے سامنے آئی، اما خدیجہ الکبریٰ کو آواز آئیے، انہوں نے فوراً حضرت ابو طالب کو عرض کیتے، ابو طالب سے کو آخرے جو تساں آگ سو انہیں جواب کو ہوئے سی۔ حضرت ابو طالب سے دے سینے دے ویچ کتنا ٹھنڈا کئی ہو سی، جو میرے بھتریجے کو میں پالے 7-8 سال دے ہم دے میرے کو لہیں اور جوان ہیں اور 35 سال عمر ہے، اللہ تبارک و تعالی 25 سال عمر ہے، پروردگار عالم نے یہ نوجوان کو کتنا عزت دیتی ہے، میں کو عزت دیا دے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلے حضرت ابو طالب سے عرض کیتا، ابو طالب سے ہن ابو اے پہلے نمونہ آپ پتر واسطے صحیح ہے، جو پتر کو کتوں گال آوے تو وہ کہنے ہوتے سڑ دے وے اپنے وڈیرے دے صحیح جی میں تساں آکسو وہ گال پکی ہے، تساں اوکے کرنے تساں نو کرنے یس کرنے وہ تواڈا کام ہے، میں کو تواڈی مرضی دے اوتے ہر شے قبول ہے۔ اے ہے پتر دی سنت، پتر کو کیا کرنا چاہیے جی میں میرے نبی کی ہن ابو نصر چاہنا، ابو ول وڈیرے کیا کیتے، ابو سرپرست کیا کیتے، ابو طالب سے کیا کیتے، اے بھی سارے سامنے ہوئے۔ آج کل دوئے پاسوں کو تانیاں تھی ویندے، اگر کتوں کوئی خاتون دا میسج آونجے، کوئی گال بات کتوں آونجے، کوئی ہیلو ہائے کتوں آونجے، سارے نوجوان اپنے پیو ماں کو پوچھ دے ہی نہیں، اپنے سر سے آپ کا فیصلہ کریں، یہ غلط ہے۔ میرے سونے نبی عمل کرتے جیسے، اور دوسرے نمبر دوتے پیو ماں جلے فیصلہ کرن تے آمن، اگر وہ بھی اپنے اولاد بھی چاہت دا تھوڑا جا بھی خیال نہ کریں یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابو طالب نے کردار اپنا دے دس دیتے جو وڈیرے ایوے کریں جی میں کرتے ہیں جاتے حضرت ابو طالب سے کیا کیتے نبی سے مل ہے باقی میرا بچہ میرے بھتیجے تو سب بالکل ٹھیک کیتے انہاں پیغام بھیجے تو سب میرے کو لا دے پیغام میں کو دے دیتے ہوئے جو میں جو کرے سا وہ تو قبول ہے لیکن اسی بہتے میں کو دسو دسی تواڈا ارادہ کیا ہے؟ آیا میں صدقے وجہ نبی تھا میں صدقے وجہ نبی دے اتے چھان کرن والے عیسائی تھے حضرت ابو طالب نبی سے کو ملا کے پوچھ دے پہ میرا بچہ تو سا دسو تواڈا ارادہ کیا ہے تواڈی چاہت کیا ہے تساں ایتھا نکاح کرنا چاہندے وے یا نکاح نیوے کرنا چاہندے میں کو اپنی چاہت دسو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ول ابو فرما دیتے میرے چچا جی جی میں تو کو منظور ہے پھر کوئی منظور ہے آپ نے فرمایا وہ تو تمہاری محبت ہے میرا فیصلہ تو قابل قبول ہو سی لیکن میں کچھ چاہت نے سوچا کہ اگر یہ تھی تھوڑا نکاح تھی بنے تو کو پسند ہے یا کوئی نہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا نکاح دوسرا میرا کر دے سو تو میں کو پسند ہے میں کو کوئی انکار نہیں اون دے بعد حضرت ابو طالب نے بلا ولدی بھیجی حضرت خدیجہ کو حضرت ابو طالب نے جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا جو تسا میرے بھتیجے کو نکاح کی گال کیتی ہے اگر تسا نکاح کرن واسطے تیار ہے تول میں اپنے بھتیجے دا نکاح تواڈے نال کرن واسطے تیار ہاں اپنے کئی وڈیرے کو کئی مرد کو بھیجو جڑا
ونے حضرت ابو طالب نے ایک پیغام بھیجے حضرت خدیجہ نے بلا اپنی طرف تو اپنے چچا جی کو اپنا اگوان بڑھے جو ونجو ابو طالب کو آگو میں نکاح واسطے تیارا جو طے کرنے جو معاملہ طے کرنے میرا چاچا جو کرنے سی میں حکم ہونے ادو میرے سوڑے نبی بھی جوانی ہون دے باوجود پگ اپنے چاچے دے سر تے رکھی اور ان دی لاج بھی نبھا دے نہیں کہنے ادو حضرت خدیجہ سب کچھ ہون دے باوجود مال و دولت اپنے کاروبار اپنے کہیں نہیں متھاٹ کے نہیں ادھے باوجود انہیں بھی پگ اپنے چاچے دے سے تھے رکھی جو تسا وینتے جو گال دے توا کرا سو میں کو منظور ہے نکاح تھی گئے میں اپنے پیارے دوستہ کو جملہ بولن چاہنا جنہیں منگنی اے جی سونی ہے شرم و حیاء والی ہے بل نکاح دے بعد جامڑ والی بھی تا فاطمہ تو زہرا ہے آئے 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 آج سارے معاشرے دے میں چاہتا کیا ہے جو آسان نکاح شادی واسطے رشتے ہی میں بولوں جی میں بازار دے منڈی دے وچ وانتے ریڑی دے تو پھل گلی دے جرا چنگا لگے چاہ کے دوال اولاد اللہ سا کو ایمین بن محمد بن قاسم ہوئے اولاد کیا ہوئے موسیٰ بن نصیر ہوئے اولاد کیا ہوئے محمود غزنوی ہوئے اولاد کیا ہوئے صلاح الدین ایوبی ہوئے بعدا اگر ایک پھل چاہیے تو انہاں پھلنا واسطے پہلے بھی تو محنت چاہیے میں صدقے بننا میرے ابا محمد رسول اللہ اور بیوی ماں محمد میرے پاک نبی دی اما خدیجۃ الکبرائے وہ خامد ایک بیوی ہے جنہیں اے میاں بیوی آپس دے میں جرل دیں میرا اللہ وزدے اولاد نے لے اولاد دے بھی بندہ سبحان اللہ جبر دے حضرت بی بی زینب حضرت بی بی رقیہ حضرت بی بی ام کلثوم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے سونے نبی نے سونے بیٹی ہیں جنہیں اللہ نے اماں خدیجہ دے جو عطا کی دیا وہ حیامے والا کم تھا نکاح دے وچ کتنا باپردہ سسٹم رہی ہے کتنا حکمے دا خیال وڈیرے دی عزت کیتی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ول شادی دے وچ رنگ بھی تو حساب نال لے اج میں دوستاں کو بھائیاں کو عرض کرنا چاہتا سارا ماحول تے معاشرہ او کت گیا کھڑے جدی شادی دے وچ جڑے اج سارے آئلی معاملات غلط تھے پن گڑبڑ تھی بھی تاڑی گویا تنان وے دیے قصور اولاد دا بھی ہونے کچھ نہ کچھ کوتاہی چھوٹی موٹی لغزش والدین کو بھی تھی ویندی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوہاں واسطے جڑا نمونہ دسے اگر دوہیں ان نمونے دو تے چل پوے میں آدھا کوئی کیس بھی دنیا دی عدالت دے وچ کوئی نہ بیسے سارے معاملات گھر حل کیسے اساکوں اپنے پیارے نبی دے طریقہ کار دے ہوتے چلنے میرے آقا فرمینن والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد دے تقوی پرہیزگاری دا امتحان نہ گھنے جلے وہ نکاح دی عمر کو پہنچے سب کو پہلی کوشش کریں انہاں دا نواں گھر عطا کر دیں لیٹ نہ کریں میرے پاک نبی فرمایا علی المرتضی سے وہ علی ترے کمہ دے وچ لیٹ نہ کریں بچی نکاح دی عمر کو پہنچ بنے انتظار نہ کریں کہ شاید یہ فوراً نوے گھر روانہ کر دے بھی جتنا سنجوگ بڑھ بنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال و دولت کی ڈیمانڈ دے بارے کوئی نہیں آکیا نبی سی فرمایا کچھ لوگ ہونے جنہیں عورت کو حسن و جمال دیکھتے پرنی دیں کوئی ہونے عورت دا مال دے دیں تاؤں دے نال پرنی دیں کوئی ہونے جنہیں عورت دا دین دے دیں تے اندے نال پرنی دیں اے میرا علی اگر اے معاملہ پیش آوے تا دین دیکھتے نکاح دعا کریں اللہ ہمیں بھی برکت سکے سی پہلے نمبر دے ہوتے عورت بچی بالغ تھی وجہ اندے نکاح دے بھی لیٹ نہ کرو جتنا تھی سکے جلدی تو جلدی اچھی جگہ بہتر جگہ ملے فوراً کو رخصت کر دیں دوسرے نمبر دے ہوتے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ٹائم تھی وجہ نماز دا لیٹ نہ کرو نماز فوراً ادا کرو نماز فوراً ادا کرو کیوں کہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہوتا
میں بہت بڑے بزرگ دے بارے سنے گاڑی دے سفر پہ کرے دھیان تے فرمایا نے رستے دے وچ روڈ دے مسجد آندی پئی ہے اتنی رک جائے نماز پڑھتے ہیں پیچھو کہیں بندے نے بول مارے عرض کیتے سنا علی ٹائم تے ہے پیا یہ ابو تے شہر جو شہر پہنچتے اٹھی کی تھی نماز پڑھ کے سنا ان بزرگ نے پچھلے آدمی کو دیکھتے آ کیا میرے کو تو لکھ دے جو شہر کو جو بیسے بلا میں نماز کو لیٹ کر کھندا اور اگر زندگی دا کوئی پتہ نہیں تو جت موقع مل گئی میرے کو اللہ دی نماز دی پوری کرنا سبحان اللہ تیسرے نمبر دے اوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے بندہ اس دنیا تو ٹر ونجے فوت تھی ونجے اور ایکو لیٹ نہ کرو ایکو اپنی منزل مقصود قبر جلدی پہنچاؤ ان ترے کماں دے وچ جلدی کرن دا حکم کہہ دیتے میرے پاک نبی نے میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا آج ساڈیاں منگڑیاں سارے سامنے ہیں آج سارے منگڑیاں سارے سامنے ہیں کیا وہ بچیاں جنہیں عدالت دے وچ اپنے ابے دا پٹکا تلے سٹ کے بھکا کے بے پاسے رخ کر وینجن یقیناً انہاں دا قصور ہے لیکن کہیں نہ کہیں حد تک اسارے معاشرے دے وچ دی کوتاہی وچ ہے اسا انہاں کو اتنا لمبا روزہ کیوں رکھوا ہے اسا کو چاہیے اسا انہیں دا معاملہ نظام جلدی نپٹاؤں تاکہ وہ این نوبت تک پہنچے نہ اور دوسرے نمبر دے ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے پردہ لازم عورت دے ہوتے ان دی روح کا زیادہ ضروری ہے پردہ نہ ہونے کا نتیجہ ہی ہوئے کہ ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کرے دے جلے عورت نے دنیا ڈٹھی عورت نے جہان ڈٹھا عورت نے دنیا کا نظام ڈٹھا وہ اپنے واسطے چاہتا بھی خود پیدا کر گھنسی اور اگر ایسا با پردہ رکھوا شرم و حیا نہ رکھوا تو باہر دی دنیا دا پتہ ہی کیا نہ ہو گیا پیچھے سارے باغاں ابے دے ہاتھ چھوڑے نہ اساں جے موبائل ہی کو دے دیتے چادر دی لوا کے دیے ادا امن ونجڑی آپ پہ بازار دے ٹورے وہی سارے آپ پہ گلے بلا سا بات کیوں رو دے بلا سا کیوں چیخ دے اذا اللہ تبارک و تعالی دے رستے کو بس خود ہٹتے اسے بے پردگی کیتوں سے جلے باہر نکلی انہاں بعد والا سرونے سے اور وہ اپنے فیصلے آپ کریں گے پئیے جلے گھونسلے دے وچوں بچہ چیڑی دا باہر نکل کو بلا کیویں ویسے ایک دفعہ نکلن دی دے رہے انہیں سارے کمال کرنے وہ کئی باز دا شکار تھی ونجے اے وال مقدر ہے یہ جدے ہتھے آ ونجے اے وال مقدر ہے وہ کو گھونسلے دے وچ رکھنا چاہیے میں بھی عرض کرنا چاہنا والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں اللہ انہاں دی برکت نال اولاد کو بھی ذمہ داریاں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے یہ دوہے نقشے سارے سامنے آ گئے یہ منگڑی دے وچ میرے سونے نبی دی منگڑی اسا کو دسے دیے اے حیا والا معاملہ ہے یہ معاملے دے وچ کہیں بے کو بائی پاس کرن دی اجازت کہنی نہ پیو کو اے اختیار ہے کہ سب کچھ اپنی چاہت کے مطابق کرتے اپنی اولاد دی چاہتاں کو دیکھ ہی نہ جو کیا چاہتے اور نہ اولاد کو اے اختیار ہے کہ اپنے سکے پیو تے ماں کو توجہ نہ کرن اور جت بیٹھے بیٹھے پھر سارا کو نہیں اپنے سر تے آپ کرنے نہ اللہ نے وہ پسند کیتے نہ اے پسند کیتے رب دے اولاد کو چاہیے اے ساری ذمہ داری پیو ماں کو دے میں پیو ماں کو چاہیے اولاد کی چاہتے نہ خیال رکھیں اگر یہ ای اندازہ گاڑی درسی تو انشاءاللہ منزل تے پہنچ میں اپنے بھائیاں دے سامنے اے ہک منگڑی اپنے سونے نبی دی رکھی یہ پہلی منگڑی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیتا اور جب تک اماں خدیجہ حیات رہ گئی میرے سونے نبی بیاہ نکاح نہیں کیا بیاہ نکاح اور نبی سے دی زندگی دا پہلا نکاح کہنے نالے بیوہ نالے حضرت خدیجہ سین دی عمر نبی سے دی عمر کنو 10 سال ہوتے آپ دی عمر مبارک 25 سال ہے ساری اماں دی عمر 35 سال ہے میں اتنا ہی ایک نقطہ پیش کرنا چاہنا این نکاح دے وچ عمرے دا اتنا فرق ہے علماء کرام نے لکھے کہ یہ نکاح دسینا پہ کہ نکاح کرنے والے دا مقصد صرف خواہش پوری کرنا نہ ہوئے کیونکہ اگر مقصد صرف یہ ہوئے ہاں تو میں تین کر پوچھنا چاہنا آج دا کوئی نوجوان اگر چاہتے دے پچھو ٹرے تو آپ کو بڑی عمر والی عورت والے رستے دے کہنے ٹرسی وہ آپ نے برابر یا آپ کو چھوٹی عمر والے رستے دے ٹرسی
اگر چاہتا ہوئے اگر خواہشات کو ٹھارنا ہوئے اگر اپنے جسمانی تسکین مقصد ہوئے تو آپ کو بڑی عورت کو کوئی نہیں دے گا. میں صدقے بن جا اپنے میٹھے نبی کی زندگی کو آپ نے صبر کو آپ نے قیامت تک آمد والی امت کو دس دیتا کہ نکاح کو صرف اپنی جنسی تسکین دا صرف ذریعہ مت بناؤ. نکاح کو اپنے چاہتا پورا کرنا صرف ذریعہ مت بناؤ. نکاح نبی دی سنت سمجھتے کرو. نکاح اپنی اولاد واسطے کرو. جلے تو اے مقصد سامنے رکھے سو اللہ تعالیٰ چاہتا بھی پورا کر دے سے نبی دی سنتا بھی پورا تھی جائے. مگر نہ اگر اپنے چاہتا کا مقصد سامنے ہو گیا نبی آپ کو بڑی عمر والی عورت نہ نکاح میں نہ کرنا. نکاح کو خواہشات والے پاسے ایسا نہ گھنو. آج سارے نکاح جڑن وہ نکاح نما زنا ہے. میں قیمتی لفظ بولے دا پہ سارے جڑے اج دے نکاح چلدے پہ اے نکاح کے جے بارو خول تے کیسنگ تے کپڑے تے نکاح دے اندروں نکاح والی روح کہنی یا وجہ ہے کہ پہلے جوش جذبہ ہونے کوئی اپنے گھر کا بائی پاس اے بھی اپنے گھر کا باہر نہ ان کو بھی امادہ پتا نہیں کو بھی امادہ پتا نو میں عدالت میں پہنچ کے نکاح تھی گیا پچھ مہینے بعد وہ اپنی جان چھوڑے دے اپنی جان چھوڑے دے. یہ مطلب ہے مقصد نکاح کہنا ہے مقصد اولاد کہنا ہے مقصد صرف اپنی بھاگ اسمامڑ ہے مقصد اپنی جنسی تسکین ہے جنہیں وہ پوری تھی گئی ہے وہ تمہ نکل گئے اور وہ آدھے میں ہی کروں کہ میں جان چھڑاؤں گا تو وہ آدھے میں ہی کروں کہ میں جان چھڑاؤں. نکاح پائیدار کم میں پوری زندگی دا کم میں ہمیشہ دا ساتھ ہے. یہ واسطے سوچ سمجھتے ایک دماغ اگر فیصلہ کرے سی وہ غلطی کر پاسی. دماغ لو ترے کٹھے رل سے تا فیصلہ ٹھیک تھی سی. ابے دا دماغ اماں دا دماغ ہی اپنے بچے دا ہی نوجوان دا دماغ یہ کم از کم ترے دماغ رلن جو اسا کیڑی جاتے اپنے بچے دا نکاح کروں. ایک ہوندن دو یارہ ہوندن تے جلے ترے تھی وجن ہو تا 111 ہیں 111 رلتے جڑا فیصلہ کرے سے نہ بل میرا اللہ برکت کیوں تو ضرور سے دیسی. اساڑے کل کلے فیصلے تھی نتیجہ نکلے بھی جب سال دی رات جب نہیں بل دی بل پہلے کیا گال طلاق تک گئی کھڑی شادیاں خفیہ شادیاں اسارے ماحول معاشرے دے وچ رہ جتھی نے میرے خفیہ کہیں کو پتہ ہی کوئی نہیں نہ کیا ہے شادی دا او ہوندی ہے جن میں ڈھیر لوگوں کو پتہ لگے کہ نکاح تھے تے جتھاں ہی لوگ چھپاتے کہ گھر دے وچ دوسرے بندے کو سڑتے نکاح کیتا وجے اے صورت تا نکاح دی ہے حقیقت تا زنا والی ہے کہ اپنے چاہتا صرف پویاں پہ تھی نہ وہ پوری زندگی تک گزارنا چاہتی ہے نہ ایک پوری زندگی ادھر کٹھے گزارنا چاہتے ہیں. میں دوستاں عزیزاں بھائیاں نوجوانوں کو میں پہلے عرض کی تلگال لمبی تھی ویسی میں گزارش کرے ساں اسا کو اپنیاں منگڑیاں اے نبی سیدی سنت والی لیبارٹی دے وچ چیک کرنیاں چاہیے ہیں جو اے میرا منگڑیاں ٹھیک ہیں یا میرے معاشرے دی مٹی والی آنکھیاں بن گند خرابے والی آنکھیاں بن میں اپنیاں منگڑیاں نبی دے منگڑیاں دے جتنا مطابق کروے ساں میرا اللہ رحمت دا می بھی اتنا زیادہ وسیع سی. یہ پہلا نکاح ہے میرے سونے نبی سیدہ ول ابو دوجہ نکاح ہے میرے سونے نبی سے دوجہ نکاح کیتے حضرت سیدہ سودا بنت زمہ نبی سے کروں عمر دے وچ اے بھی بڑی ہے. نبی پہلا نکاح کیتے آپ کو بڑی عورت نہ نبی سے دوجہ نکاح کیتے آپ کو بڑی عورت نہ اور اے بھی بیوہ ہے او بھی بیوہ ہے جے تک اماں خدیجہ زندہ رہ گئی ہے نبی سے دوجہ نکاح نہیں کیتا. یہ دنیا تو روانہ تھے ان کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا گئے سنا فلانی عورت نال اگر آپ کا نکاح کر دیتا وجہ گھر کا سسٹم ٹھیک تھی ویسی آپ بھی مطمئن تھی ویسو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا انہا کل پیغام نکاح بھیجے. میں عرض کرنا چاہنا پیغام نکاح عورت دی طرف تو بھی آئے تے پیغام نکاح سونے میرے نبی بھی بھیجے. آج سارے ماحول معاشرے دے وچ گال ہے دھی اولاد میں ٹر بنا میں آکھاں یہ آکھن دی ڈیوٹی اساں بڑا دیتے سے بچھو اور ہمیشہ سی. میں دوستاں کو عرض کرنا چاہتا میرے دین نے اساں کو ایک کوئی پابندی نہیں لئی. دین آدھے چھو اور لائی وانتے گلوا سکدے تے چھوے رال بالا بھی وانتے گلوا سکدے. حضرت عمر جہاں مرد کلندر جذبے کا بہتر غیرت
اپنی بیٹی حضرت حفصہ دی نکاح واسطے حضرت ابو بکر دے دروازے دے تے ٹر گئے. سنا میری بچی جڑی مطلقہ تھی گئی ہے تساں اگر نکاح وچ قبول کرو تو میں شادی دا انتظام کراں. ابو بکر سے چپ، جواب لینے دیتا نہ آئی نہ نہیں. وال حضرت عمر سے پوچھ گئے حضرت عثمان سے کرے. سونا میں تواڈے کول ٹر آیا اپنی بچی میری بچی دے نکاح دے سلسلے دے وچ اگر تساں نکاح کرن پسند کرو تو میں کوئی انتظامات کراں میں کو آ نہ جو بھی ہے وہ دے دے. حضرت عثمان سے بھی چپ، نہ ہاں کیتے نے نہ کیتے نے. ابو بکر سے چپ، حضرت عثمان سی چپ. حضرت عمر سی آدن میں دل دے وچ افسردہ تھیوں رنجیدہ تھیوں میرے یار ہیں میرے سنگتی ہیں میں تھی آلا تھی تے وانتے بلوایا بھی ہیں میں کو نہ آئی نے دن نہ نہیں نے دن پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں میں کو دسیا کہنے گال کلیر دینے کی تھی. حضرت عمر سی آدن میں کچھ دل رنجیدہ تھی آوازاں جیتے تھوڑے جہاڑے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں دو اے عمر اگر تو پسند کرے تو میں محمد تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہیں پیغام بھیجے میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح کی تیاری تھی پہ گئی ہے، شادی تھی گئی ہے، نکاح تھی گئی. ان بعد حضرت ابو بکر سی عمر سی کو سجے آگے فرمایا میں کو پتہ ہے تو دل میرے کنوں روٹھا ودی ناراض تھیا ودی جو میں دھی آلا تھی دے وانتے آنکھیں دے جوان میں کو آئی نہیں دی ویلے میں آئی نہیں ای واسطے نہ دیوان چاہنا ہم عثمان صحیح بھی ہی واسطے نہ دیوان چاہنے ہیں جو اصاب کو پتہ ہا جو نبی صحیح تیری بیٹی نال نکاح کرن چاہتے ہیں لیکن اصاب کو دسان نہ چاہتے ہیں جو ان ٹائم نبی صحیح دا احراز ہا اصلا لیک نہ کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں اللہ دے نبی نہ کریں ہا دیکھو اے افسوس تھی گیا یہ وقت دیکھو دس آنے سے چپ کر گئے سے اگر وہ آپ سے ہی چاہت ختم تھی وجہ آپ انہیں نکاح نہ کریں تو ہم اساں تو کو پریشان کرنا تھی ونڈی وہاں تو آدھا نکاح اچھی جگہ پہ تھی وجہ لیکن سونے نبی سے جب تک خاموش رہی ہے اساں بھی چپ رہی ہے سے بل آپ نے جنہیں نکاح دی چاہت ظاہر فرمائیے ان کے بعد اساں مطمئن تھی گئے سے جو حضرت عمر سی نے بچی دا بہتر انتظام تھی گئے. میں اپنے عزیزاں کو دوستاں کو عرض کرنا چاہتا ہے کہ دین دیا گل ہی ہے یہ تو مکن دا نانا کن نبی سیدہ پہلا نکاح اما خدیجہ نال تھے دوجا نکاح حضرت سیدہ سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نال تھے. نکاح کی میں منگڑی کی میں تھے میں منگڑی دا تذکرہ کرے گا پہ آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو پیغام دی تھے جو وجہتے انہاں کو آکو میں نبی تو ارنال نکاح کرنا چاہتا ہوں. او بی بی صاحبہ حضرت سیدہ سودا کل پہنچ گئی جو اللہ دے نبی تو ارنال نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگو حضرت سیدہ سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب کیا دے لیں ادن بیکوں میں تو انہاں دی خادمہ ہاں میں تو صحابیہ ہاں میں تو انہاں دا کلمہ پڑھے میرے واسطے تو نبی ہے میں نہیں کی میں کر سکتی ہاں میرے وڈیرے کو وانتے آکھو او گال جو طے کر دے سے میں کو منظور ہو سی. اور یہ پورا واقعہ حدیث پاک لکھا ہے حضرت سودا بنت زمہ نے ان عورت کو آکھا میرا جرا ابا جی ہے وہ مسلمان کہنی انہوں نے کل بنائے تے انہوں کو جاہلیت علی انداز نال سلام کرائے مسلمانے دے انداز نال نہ کرائے مطلب گال کروں ہٹ بنے انہوں کو سلام بھی نہ کرائے جو جاہلیت علی سلام کرے اوہ سلام کرتے وال انہوں نالا کھائے جو تواری بچی دا نکاح اسا اٹھا کرن چاہتے سے تو کو منظور ہے بے امید ہے کہ وہ تو نہیں کہنا کریں سے طریقہ بھی آپ دس لیتے نہیں لیکن ہار کی کو پوینے اپنے اپنے کو جو اوہ گال کریں گال ہے اوہ کریں بے کو نہیں میں نبی کو کی میں نہیں کرا لیکن منڈ میں رابطہ بتے کیونکہ نبی سیدہ حکم میں جو دی ہوا ہوتی ہے جڑے اپنے اپنے کا قد بڑھا دے دے نال گال تھی انہوں نے بالکل گال اوکے کر لی تھی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو بڑی پاک ہستی ہے وہ تو بڑی عظیم ہستی ہے میں اپنی بچی دا اگر نکاح انہوں نال کرنا یہ سارے واسطے شان ہے یہ سارے واسطے عزت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نکاح دی دعوت کو انہوں نے قبول کیتے منظور کیتے اور بالآخر والی شادی بھی تھی گئی. اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اجرا سلام
انہیں آکھا میرے ابے کو سلام کہتے جاہلیت علی انداز نال جاہلیت علی انداز نال سلام کیویں کرے دیاں سویر دا سلام دوپہر دا سلام شام دا سلام تے سلام انجان ہو گیا اسلام نے آدھا کہ خبردار سلام رات دا بھی ہوئے دہی دا بھی ہوئے دھوپ دا بھی ہوئے چھان دا بھی ہوئے سویر تے دوپہر تے شام دا انجان کوئی نہیں یہ ڈاکٹر دی دوائی نہیں جری سویر دوپہر شام تبدیل تھی وے یہ اللہ نے سلام تھی بھیجیے سلام تھی ہر ٹائم ہی کافی آج سارے معاشرے دے وچ بھی ایویں ہے صبح کا سلام سے دوپہر کا سلام سے گڈ مارننگ پتہ نہیں کیا کیا لفظ میں اپنے عزیز دوستوں کو عرض کرنا چاہنا سلام کیویں ہوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسارے کدی دیہات دے وچ ول ہوٹل دے بیٹھا ہے جرا ہاتھ کپ پیالہ چی بیٹھے نا پٹکا شرف پاتی بیٹھے ول پرے کو ای کہیں کو کہنا کہ السلام علیکم ول ہاتھ دا اشارہ کرتی سی وہ سلام تھی گیا سہی یہ بھی کوئی سلام دے سلام ہونے لفظ نال ہے جن لفظ نال میرے میٹھے نبی سلام کیتے اور میں اپنے دوستوں کو آخر جانا سلام میرے سونے نبی بھی کتوں سیکھے اللہ تعالی اللہ نے سلام کیتے سب تو پہلے ہی کائنات میرے پاک نبی کو اللہ نے سلام کیویں کیتے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی سی جلے معراج دوتے گن میرے پاک نبی اللہ کو عرض کیتے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرا سونا اللہ میری زبان دے عبادتاں تیرے واسطے میرے مال دے عبادتاں تیرے واسطے میرے بدن دے عبادتاں تیرے واسطے میں جو کچھ آج تک کرے دا یہاں تے آئندہ کرے سا یہ کل عبادتاں تے نشان دے لائے تیرے واسطے میرے سونے نبی یہ تحفہ پیش کیتے اگو میرے اللہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی میرا پاک نبی تیرے اوتے سلام تیرے اوتے رحمت تیرے اوتے برکت جی میں اللہ نے لفظ بولے اسا کو بھی ہم بے واسطے لفظ ای میں بولنے چاہیے کوشش کرے سو یا کوئی نہ کرے سو میں ڈھیر سارا ٹائم گن گیا میرے دوستاں دے چہرے دے تھکاوٹ بھی ہے خود میں کو بھی تھکاوٹ آج سارا جاڑا سفر بھی کچھ بیانات بھی لیکن دوستاں دی محبت دے وچ اللہ نے آمن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں ابتدا دے وچ ڈردا ہی واسطے پیام جو عنوان متعدد رہ ونے چاہتا مک ونجن ان دے بعد بیان میں کچھ چھوڑنا پے ونے اے منگڑی دا عنوان میں اپنے دوستاں دے سامنے رکھ دیتے ہن میرے بھائی جتنے بیٹھے سارے دے بھرا بھی تو ہو سے کوئی شادی شدہ بھی ہو سکے کوئی غیر شادی شدہ بھی ہو سکے اللہ دل دیا مرادہ پوریا فرمائے آمین ہر قسم دے دوست بیٹھے ہو سکے جگلے بھی نکاح تے منگڑی دی گال تھیوے اے میرے سونے نبی دا آئینہ انہوں نے رکھ دے چیک کر کے نہیں اسارے ای معاشرے دی اسارے ای گھر دی اسارے ای پتر تھی دی یہ جری منگڑی دا معاملہ تھی دا پہ سونے نبی دے طریقے دے ہوتے ہے یا کوئی نہ اگر ہوئے تو انہیں وچ اگی تے بعد انہاں دی حوصلہ افزائی کر بالکل بالکل یہ منگڑی ایویں ہوئے سونے نبی ایویں کیتی ہے انشاءاللہ ای منگڑی وچ برکت ای نکاح وچ برکت ای ولیمے وچ برکت اور اگر منگڑی دا ڈیزائن دے بے پاسے ویدا پہ لا الہ الا اللہ کرو ہٹ دے محمد رسول اللہ کرو ہٹ دے کہ بیا روک چاہیے ویندے ورنہ کو جھل انہاں کو روک اگر گاڑی چلاون والا گاڑی چلیں دے پیلی لکیر کرو تلے رہے آوے اور فٹ پاتھ کرو کچے تے رہے آوے اب تلے جھٹی جائے درختے کندیے باغے انہیں میں کوئی کار مرے تھی وہ سارے چوک کر دوتے پیٹھے دا کوئی نہ راسے نیندر تکیرہ کرے یا راسے وہ دا حل کرے سے ڈرائیور کو جو کرنا کرے سے وہ اللہ زبانہ کت کی تھی مرے سے وہ کہتے دیتا پہلے وہ تو درختے مرے سے سارے دی جند گھن سے ایتا اگر سارے ہائے ہائے کریں دیں درخت دے وچ لگڑ کر پہلے اپنے ڈرائیور کو جگہ گن دیں میں بھی عرض کرنا چاہتا یہ معاشرے دے وچ ٹرن والا کوئی گھرانا اگر اپنی گاڑی کچے تے لہی میں دے تو حل کر دے روک وہ سونے نبی دا نمونہ اے حیامے والا نمونہ شرافت والا نمونہ میرے پاک نبی نے پاک نمونہ چھوڑے اگر فجر دے فرض ترے نہیں پڑھدا جو نبی تو پڑھے تو میں تو پڑھ ساں مغرب دے 6 نہیں پڑھدا نبی ترے پڑھے میں 6 کیویں پڑھاں اگر وتر 2.5 نہیں پڑھدا نبی ترے پڑھے میں 2.5 کیویں پڑھاں ال میں عرض کرنا چاہنا منگڑی جویں نبی کیتی ہے پر ای منگڑی کنو ہٹ دے ہندویں والے پاسے کیوں بن کر دوں ولی تا منگڑی بھی تا اوے کر جو میرے پاک مصطفی کیتی ہے سبحان اللہ امتی بنا تا پورا بنا اد پچھاد تا نہ بنا نکاح دے وچ اگر میاں بیوی ایک ایجاب قبول کریں دیں جو دیکھو یہ بچی اتنے حق المہر دے وچ فلان دی بیٹی فلان
کڑی دا نکاح منظور ہے گواہ موجود ہے اتنا حق المہر ہے تے کو منظور ہے اب نوجوان آدھے قبل تو 4 حرف آکھن میں کو قبول ہے اور پوری زندگی او ایندے نالے تے اے اودے نالے لوگ سوکھ دے وچ ایک میرے ساتھی ہیں شادی دوتے ویسے کٹھے ویسے کسی افسوس واسطے ویسے کٹھے ویسے رشتہ داراں دے وچ ویسے کٹھے ویسے اور انہاں دی پوری زندگی 40 سال 50 سال زندگی گزری 50 سال تک گھر والی روٹیاں پکا دیندی رہ گئی ہے کپڑے دھو دیندی رہ گئی ہے میں پوچھدا خیر تے کہیں 4 دیواری دے وچ 40 سال کیوں گزارے وہ اج میں 4 کلمے قبل تو دی لاج رکھی وئی جنہیں 4 حرفوں بول لیتے ہیں میں ہوں دی بن گئی ہم وہ میرا بن گیا اور وہ میں کو ایدے نہیں میگا میں ہوں کو ایدے نہیں میگی اگر 4 حرفیں دی لاج وہ ان پڑھ میری بھیڑ اتنا رکھے دی پئیے 50 سال تھی کہ تیرے گھر پر باہر قدم نہیں سی رکھا سوال تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جڑا بڑا کلمہ ہے اگر 4 حرفیں دی لاج واسطے ہوں 50 سال گزار دیتے تو میں یہ جڑے بڑے کلمے دی لاج رکھا میں قدم بعد چاواں نبی دا نقش قدم پہلے دے یہ چاہیے یا کوئی نا نبی سید دا نقش قدم دے دا ونا بل ٹردا بنا انشاءاللہ جنہیں قیامت والے جاڑے میرا نبی جنت ویسی نبی دے قدمے دے اللہ میں کو بھی جنت دے رہی سی میں زیادہ ٹائم گن گیا ہوں تو میں معذرت خواہاں جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان ٹر رہے نیندر چھوڑے نے آرام چھوڑے نے اتنا محفل دے وچ بیٹھے اللہ تعالیٰ آمن بہن اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور فرماوے میں جڑا کوئی دین یا گالیں عرض کی زمین وچ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے میرا اللہ معاف کر دے اور این دین دے انہاں مسئلے ہوتے اللہ سب تو پہلے میکوں ان کے بعد میرے تمام دوستوں کو پورا عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین